جون 1827 میں بارشیں زیادہ ہونے اور پہاڑوں پر برف کے پگھلنے سے دریا سندھ میں طوفانی آ گئی اور پانی دریا کے کناروں سے 7-8 فٹ اوپر چڑھ گیا۔ چھوٹے چھوٹے دیہات اور کچے کے علاقے زیر آب آ گئے۔ جیسلمیر خان شہر کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اس لیے پانی شہر میں داخل ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتی قصر نوابی سمیت سارا شہر پانی میں غرق ہو گیا۔ فوری طور پر کشتیوں کے ذریعے انسانی جانوں اور قیمتی ساز و سامان کو بچانے کے لیے چھاؤنی سے فوج طلب کی گئی۔ رضاکاروں اور اپنی مدد آپ کے ذریعے لوگوں نے بمشکل جان بچائی اور ڈیرہ شہر سے 4 میل مغرب کی طرف بلندی پر خیمے نصب کیے اور سرکنڈوں کی جھگیاں فوری تیار کر کے مال و اسباب رکھ دیا اور فوجی گوداموں سے ان کے لیے غلہ کی سپلائی عام کر دی گئی۔ ہمسایہ افغان قبائل نے بھی اس مصیبت کی گڑی میں سیلاب زدگان کی مدد کی۔ بارشوں اور طغیانی کا سلسلہ کئی ماہ جاری رہنے کے بعد رکا تو نواب احمد خان نے نئے ڈیرہ کی تعمیر کے سلسلے میں اپنی دیوان لکھی مال چودھری تیج بان چندوانی اور دیگر مسلمان ماہرین کے مشورے سے ایک محفوظ مقام پر پرانے ڈیرہ سے تقریباً 4 میل مغرب کی طرف نئے ڈیرے کی بنیاد ڈالی۔ اس کام کے لیے پنجاب سے ماہر انجینئر طلب کیے گئے جنہوں نے نواب کی خواہش کے مطابق نقشہ تیار کیا۔ شہر کے شمال مغرب کی طرف نواب نے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے مکانات کی جگہ متعین کی۔ ہندو جنوب کی طرف اور شہر کے عین وسط میں نواب صاحب کی پالیسی کے مطابق آباد کیے گئے تاکہ بغاوت کی صورت میں ان پر قابو پایا جا سکے۔ مسلمان شمال کی طرف اور شہر کے گرد گرد آباد ہوئے۔ شہر کے مشرق کی طرف باغ اور استبل کے لیے جگہ رکھی گئی۔ نقشہ کے مطابق شہر کے چاروں جانب سے چاروں بازار چوگلہ کے مقام پر ایک دوسرے سے ملا دیے گئے۔ ہندو مذہبی اداروں کے پاس جتنی زمین پرانے ڈیرے میں تھی اتنی ہی انہیں نئے شہر میں دی گئی۔ بھاٹیہ صاحبان نے شہر کے مغرب میں بھی ایک محلہ آباد کیا۔ اروڑے کتری اور برہمن مشرق کی طرف آباد ہوئے۔ دیوان لکھی مل نے شہر کے بیچ ہندو آبادی کے وسط میں اپنا قلعہ نما مکان تعمیر کروایا۔ ہندو نے تمام گلی اور کوچوں میں اپنے مقامات کے دروازے مشرق یا مغرب کی طرف رکھے اور سیڑھی ہمیشہ مکان کے بائیں طرف بنائی۔ ہر کوچے میں اپنوشی کے لیے کنواں تعمیر کرایا۔ ہندوؤں کی آبادی بڑھتی چلے گی مگر شہر سے باہر نکلنے سے ہمیشہ خوفزدہ رہے اور اپنے گھروں کو تقسیم در تقسیم کرتے ہوئے نہایت چھوٹا کر لیا۔ اسی مجبوری کی بنا پر اندرون شہر میں مسلمانوں کے مکانات بھی نہایت گراں قیمت پر خرید لیتے اور عالیشان پختہ مکان بنا لیتے تھے۔ شروع میں شہر کی دکانیں اور مکانات کچے یا پکے حسب توفیق بنائے گئے تھے۔ بعد میں انگریزوں کے دور اقتدار میں کپتان میکالی صاحب ڈپٹی کمشنر ڈیرہ نے بازار میں ایک ہی قسم کی پختہ دکانیں بنوائی اور شہر کے بازار اور کوچے بھی پختہ بنوا دیے۔ ہندو نے سرکلر روڈ کے ساتھ ساتھ کنویں اور باغات لگوائے۔ چھاؤنی کے علاقے میں بنگلے بنا کر کرائے پر دیے مگر خود ہمیشہ اندرون شہر ہی رہے۔ شہر کی چاروں طرف 8 فٹ اونچی پختہ دیوار تعمیر کی گئی اور شہر میں داخل ہونے کے لیے 9 دروازے رکھے گئے جو آج کل بھی موجود ہیں۔ یہ دروازے مشرق میں توپا والا گیٹ، شمال میں امامہ والا، کنیر والا اور نظام خان گیٹ، مغرب میں پوندہ لغاری گیٹ جبکہ جنوب میں مسکرہ گیٹ، فقیرنی والا اور علیزئی گیٹ کے نام سے مشہور ہیں۔ رات کے وقت یہ دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ ہندوؤں نے ان دروازوں کے علاوہ اپنی حفاظت کی خاطر انگریزوں کے دور میں اپنے گلی کوچوں میں علیحدہ دروازے بھی بنا لیے تھے۔ شہر کے تمام کام قابل انجینئروں اور ہزاروں کاریگروں اور مزدوری کی محنت اور جانفشانی سے شروع ہوا تھا کہ 1825 عیسوی میں نواب احمد خان سدوزئی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور اس شہر کو آباد دیکھنے کی حسرت دل میں لے گئے۔ نواب احمد خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شہر محمد خان سدوزئی اس کا جانشین ہوا۔ یہ نواب محمد خان سدوزئی کا چھوٹا نواسہ تھا۔ نواب شہر محمد خان انتہائی آرام طلب اور کھیل تماشوں کا شوقین تھا۔ شکار اور ناچ گانے کا رسیا تھا، چنانچہ ریاستی امور چلانے کے لیے اس نے سارا انتظام پائندہ خان خواجگزئی، سردار خان بہادرزئی، حیات اللہ خان سادوزئی اور عاشق محمد خان علیزئی کے حوالے کر رکھا تھا۔ اس عدم دلچسپی کی وجہ سے ریاست میں ابتری اور انتشار پھیل گیا۔ معاشی حالت نہایت خراب ہو گئی، یہاں تک کہ فوج کو تنخواہ دینے کے لیے بھی خزانہ میں کچھ نہ بچا تو فوج نے تنگ آ کر نواب صاحب کی گڑی کو لوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ نواب صاحب کے پاس بھی رقم تو نہ تھی کہ ادا کر دیتا، البتہ کچھ دنوں کی مہلت مانگ کر فوج کو مطمئن کر لیا۔ اسی اثنا میں رنجیت سنگھ کا نواسہ نوریحال سنگھ عیسیٰ میاوالی اور کڑی خسور سے ہوتا ہوا 1836 عیسوی میں جیسلمیر خان آن پہنچا۔ نواب شہر محمد خان میں مقابلہ کی طاقت نہ تھی بلکہ فوج تو بغاوت پر آمادہ تھی، چنانچہ اس نے اب بے عزتی اور لوٹ مار کے خوف سے اقتدار نوریحال سنگھ کے سپرد کر دیا اور خود 60,000 روپیہ کی سالانہ جاگیر لے کر ریاست سے بے دخل ہو گیا۔
تاہم نونہال سنگھ نے نواب کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ڈیرہ اسماعیل خان کی مختصر جاگیر اس کے لیے باقی رہنے دی اور اس کے خاندان کے لیے بھی الاؤنس مقرر کر دیا۔ نواب شیر محمد خان اپنی معزولے کے بعد 19 سال تک زندہ رہا اور 1855 عیسوی میں وفات پائی۔